اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ کاوش، جسے آپ ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQTV کی اسکرین پہ ہمارے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ جناب، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ کے بنیادی فضائل اور مسائل کے تعلق سے کلام کیا جائے، اور ہم مختلف موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور اس براہ راست پروگرام میں آپ اپنی کالز بھی کرتی ہیں، ہمیں میسیجز بھی ریسیو ہوتے ہیں، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ شرعی تناظر میں ان تمام مسائل کا، ان تمام سوالات کا جواب دیا جائے۔ جناب، آج ہم جس عنوان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکشن انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نذر، یعنی ذال کے ساتھ نون، ذال اور رے، اور منت یعنی منت کے احکامات آج ڈسکس انشاءاللہ کیے جائیں گے۔ نذر یا منت ماننا یعنی از خود کوئی کام اپنے اوپر لازم کر لینا، یعنی اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نوافل ادا کروں گی، میں نماز پڑھوں گی، یا میں روزے رکھوں گی۔ شرعی طور پہ جناب اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اس تعلق سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالی تو یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم منتیں مانیں تو اپنی منتیں پوری کریں، لیکن صحیح طریقہ کیا ہے؟ کون سی منتیں ماننی چاہیے، کون سی منتیں نہیں ماننی چاہیے، اور کون سی منتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے از خود ان کاموں کو اپنے اوپر لازم کر لیا اور وہ غیر شرعی ہیں تو پھر آپ کو اسے پورا نہیں کرنا چاہیے۔ آج اس تعلق سے کلام ہوگا، اور کیا صرف ارادہ کر لینا کافی ہے یا زبان سے بھی آپ کو منت کو ادا کرنا ہوگا یا کہنا ضروری ہوگا؟ ہمارے ساتھ رہیے، کالز کے ذریعے شامل ہو جائیے۔ جو عالمات آج میری، آپ کی، ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، ماشاءاللہ میری پہلی مہمان اسکالر جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں اور بہت صراحت کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ ثویبہ شاکر کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جناب، ہماری آج کی جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، آپ بھی مدلل، مکمل اور جامع گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ صدف پروین کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ جناب، آج جو مفتی صاحب ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن بی پر براہ راست موجود ہیں، ماشاءاللہ فکر انگیز کلام، بصیرت افروز گفتگو، شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب دامت فیودہم ہمارے ساتھ موجود ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ آپ ماشاءاللہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ خواتین سے سلسلہ شروع کیا جائے، پھر حضرت کی سمت بڑھیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ نذر اور منت کی کیا تعریف ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منت جسے عربی میں نذر کہتے ہیں، اور اصطلاح شرع میں نذر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عاقل بالغ مسلمان جس کو فورسفلی کسی نے مجبور نہ کیا ہو، لیکن وہ اپنی مرضی سے، غیر مکرہ اس کو ہم کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، اپنی مرضی سے کوئی ایسی چیز اپنے اوپر لازم کر لے جو من جانب شرع اس پہ لازم نہ کی گئی ہو، ایسی چیز کو اپنے اوپر لازم کرنا یہ منت کہلاتا ہے۔ ابتداً اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک منت عرفاً منت کہلاتی ہے، اور ایک منت ہوتی ہے منت شرعی۔ عرفاً منت سے مراد یہ ہے جیسے عموماً لوگ کرتے ہیں کہ بزرگ ہستیوں سے، بزرگان دین سے منسوب کسی چیز کی نسبت سے وہ کچھ اپنے اوپر لازم کرتے ہیں، مثلا مزار پہ چادر چڑھانے کی منت مان لی، مزار پہ کھانا کھلانے کی منت مان لی، تو اس طرح کی منت ماننا شرعاً جائز تو ہے، لیکن اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ اچھا۔ دوسری قسم بنتی ہے منت شرعی۔ تو منت شرعی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ
جو عبادت ہم پہ پہلے سے لازم ہے جیسے نماز ہے روزہ ہے اس کی جن سے کوئی نفلی عبادت اپنے اوپر لازم کر لینا. پھر اس میں بھی دو طرح کی صورتحال ہوتی ہے. یا تو کوئی شخص جو ہے وہ مطلقاً منت مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی کے لیے میں اتنے روزے رکھوں گی یا اتنے نوافل ادا کروں گی, یہ مطلقاً منت ہے. جیسے ہی منت مانی اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اب بس اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دن مخصوص کر لیتی ہیں خواتین کے جمعرات کا روزہ رکھ لوں گی یا اس طرح. تو جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس میں دن کی اگرچہ تخصیص کی ہے, جگہ کی اگرچہ تخصیص کی ہے, لیکن اس جگہ اور اس دن کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں ہوتا. کبھی بھی ایک روزہ رکھ لیں, کہیں پر بھی اپنی منت جیسے جگہ مخصوص کر کے مانی ہے تو کسی بھی جگہ وہ عبادت ادا کر لیں تو ان کی عبادت ادا ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جب معلق طور پر منت مانی جاتی ہے, مثال کے طور پہ کوئی مریض ہے اور یہ منت مانی کہ صحیح ہو جائے, تندرست ہو جائے تو میں اتنے اتنے نوافل ادا کروں گی, تو یہ منت ماننا بھی شرعاً ٹھیک ہی ہے. اور اس میں معاملہ یہ ہوگا کہ جب تک شرط نہ پائی جائے تب تک منت کی ادائیگی نہیں درست ہوگی. اگرچہ ادا کر دی تو وہ نفلی عبادت اس طرح کی بن جائے گی, کیونکہ واجب ہو جاتا ہے اپنے اوپر انسان ایک چیز لازم کر لیتا ہے تو ادائیگی واجب ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے ہوگا. لیکن جب اگر شرط پائی گئی بعد میں اور منت پہلے ہی پوری کر دی تو دوبارہ سے منت کو ادا کرنا یہاں پر لازم ہوگا. تو یہ ادائیگی واجب ہوتی ہے, اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, یعنی ان کو چاہیے کہ وہ لوگ اپنی منتوں کو پورا کریں. تو یہ کچھ اس کا اجمالاً ایک تعارف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی رضا کے مطابق ہی ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. کس چیز کی عالمہ صدف پروین منت یا نظر مانی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ابھی ابتداءً بتایا گیا کہ جو منت ہے ہم اپنے اوپر جو بھی کچھ لازم کر رہے ہیں وہ اسی عبادت مقصودہ کی جن سے ہو سکتا ہے کہ جو ہم پر فرض یا واجب ہے. تو جیسے کہ نماز ہے, روزہ ہے یا حج ہے, اس کی اگر کسی نے منت مانی تو یہ شرعی منت کہلائے گی. لیکن اس میں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ چیز ہم پر خود سے فرض یا واجب نہ ہو. جیسے کہ کوئی منت مان لے کہ 5 وقت کی نماز کی میں منت مانتی ہوں تو وہ تو پہلے ہی آپ پہ فرض لازم ہے, جی, تو وہ منت نہیں ہو سکتی. وہ نہیں منت ہو سکتی. اسی طرح کسی ایسے کام کی منت ماننا کہ جو شرعاً جائز نہیں ہے لیکن کسی اور وجہ سے اس کے اندر ممانعت ہے, جیسے کہ عید کے دن کا روزہ رکھنا, یہ مکروہ تحریم ہے, تو اس میں تو روزہ تو واجب ہو جائے گا لیکن خاص اس دن کی منت رکھنا یہ درست نہیں تھا. اسی طرح اس میں یہ بھی تھوڑا ذہن میں رکھیں کہ ایسی چیز کی آپ منت نہ مانیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ محال ہے. جیسے کوئی منت مانے کہ میں رات میں روزہ رکھنے کی منت مانتی ہوں, تو ظاہر سی بات ہے رات میں روزہ ہو نہیں سکتا. یا میں 100 رکعت نوافل ادا کروں گی, 150 روزے رکھوں گی. نہیں, یہ تو خیر اگر کہیں گے تو ہو جائے گی, لیکن نہیں, محال تو ہے یہ بھی لیکن مشکل, یہ یعنی ایسی شرعی طور پہ منت محال مان نہیں لینا کہلائے کہ گا. جو آپ کے لیے مشکل ہو تو یہ معاملہ ٹھیک رہے گا. یہ شرعی طور پہ محال نہیں کہلائے گا نا. اب انہوں نے کہا تو ان پہ لازم ہے, وہ رکھیں نہیں رکھیں گے تو پھر کفارہ وغیرہ لازم ہوگا. اچھا, تو یہ باتیں لیکن اگر آپ نے مان لی تو پھر آپ رکھیں اس کو. جی, اچھا, صحیح. ایک کالر شامل کر لیتے ہیں, پھر آپ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام. جی بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش میں آمدید لاہور کہتے ہیں. سے بات کر رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جی ہم نے گھر بیچا تو اس میں نا ہم نے 2 ڈیلروں سے رابطہ کیا, انہوں نے 2-3 گھروں کو دکھایا بیچنے کے لیے, لیکن ہمارا نہیں ڈن ہوا. جتنی قیمت لگی انہوں نے ہماری نہیں اس میں ڈن ہوئی. ہم نے اس سے زیادہ قیمت میں نا اپنے جاننے والے کو, تھوڑی زیادہ قیمت میں کسی جاننے والے کو دے دیا, بیچ دیا. تو اب جو 2 ڈیلر ہیں انہوں نے جن لوگوں کو دکھایا تھا تو کیا مطلب ان کو کوئی بنتا ہے معاوضہ وغیرہ کو پیسے دینے, ان کے بنتے ہیں؟ ان کے تھرو نہیں بکا, ہمارا کسی سے ڈائریکٹ ہی مطلب وہ بن گیا تھا, ڈیل وغیرہ تھا, تو ہم نے انہیں سیل کر دیا. تو جو 2 ڈیلر ہیں ان کو دکھانے کا کوئی بنتا ہے پیسے وغیرہ دینے؟ السلام علیکم, ایک اور کالر. جی جی, وعلیکم السلام. جی, جیسے میں نے منت مانگی, میرے گھر میں کوئی بیمار تھا, میں نے کہا شفا ہو جائے تو میں 2 روزے رکھوں گی. تو اب یہ تو جائز ہے نا رکھنا؟ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی. اور کوئی بیمار ہو گیا تو 2 روزے رکھنے کی منت انہوں نے مانی. ہم اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں, درود پڑھتے رہیے, حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, دین اور خواتین میں تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں نظر اور منت کے احکام کے تعلق سے. آپ کی کالز بھی ویلکم کر رہے ہیں. آپ کی پسندیدہ عالمات اور مفتی صاحب آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں. ایک اور کال شامل کر لیتی ہوں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی بہن. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال. آپ تمام کی دعا ہے, اللہ کا بے حد کرم ہے. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں بہن؟ آپ ہی مجھے منت کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ نے کسی بزرگ نے بولا تھا کہ آپ اولاد نہیں تھی ہمارے 10 سال, تو انہوں نے بولا تھا کہ آپ منت مانیں اور ایک بکرا صدقہ کریں. تو ہمارے اتنے وسائل نہیں تھے تو میں نے منت نہیں مانی, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ہسبینڈ نے یہ منت مان لی اس دل میں. ٹھیک ہے. اور اب ہمارا ماشاءاللہ 2 سال کا بیٹا ہے. ماشاءاللہ. یہی پوچھنا تھا کہ کیا اب وہ منت ہمارے اوپر لازم ہے پورا کرنا؟ ایک بکرا انہوں نے بولا تھا صدقہ کریں جب آپ کو اولاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایک اور سوال دوسرا اور بتا. سوال میرا یہ تھا کہ کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی, اور آپ کے دونوں سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بات ہو رہی ہے نظر اور منت کے احکام کے تعلق سے, اس کی تعریف, اس کے حکم شرعی, اور کن چیزوں کی یا کس بات کی یا کس چیز کی منت مانی جائے اور کس کی نہ مانی جائے. اس تعلق سے میں آپ کی سمجھاؤں گی, رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں منت کے بارے میں پہلے تو ایک بات یہ سمجھ لیں, اکثر جو ہے وہ ناظرین و سامعین کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ منت ماننا یہ کوئی ایک تو ضروری نہیں ہے, اور دوسرا یہ کوئی اتنا پسندیدہ امر نہیں ہے کہ نہیں آپ نے منت ماننی ہی ماننی ہے. کیونکہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ لازم نہیں کی. ہاں جب آپ نے مان لیا پھر تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے, اور منت ماننا جائز بھی ہے. اس کے جواز میں ہم کلام نہیں کر رہے, جائز چیز کی منت ماننا جائز ہے, لیکن بلا وجہ عادی نہیں ہونا چاہیے ایسا کہ جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات پہ جو ہے وہ منت ماننا شروع کر دیتے ہیں. کوئی یہ طریقہ نہ تو بزرگان دین کا رہا ہے, نہ یہ طریقہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا رہا ہے, نہ یہ طریقہ اہل بیت اطہار کا رہا ہے, نہ یہ طریقہ حضور جان عالم علیہ السلام کا پسندیدہ ہے کہ اس طرح لوگ نظر اور منت جو ہے وہ کثرت سے مانیں. کسی نے مان لی, ماننا ضرور ثابت ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی ثابت ہے نظر ماننا, لیکن ایک ہے کسی خاص موقع پر کسی خاص شخصیت کا نظر ماننا, اور ایک یہ ہے کہ اس کا عادی ہونا, بار بار جو ہے منتیں ماننا. تو بار بار جو منتیں ماننا ہے ہم اس کی ترغیب نہیں دلاتے, اور یہ سمجھاتے ہیں کہ جو چیز اللہ نے آپ پر لازم نہیں کی آپ خود سے اپنے اوپر لازم نہ کریں, کیونکہ بندہ نبھا نہیں پاتا بعض اوقات, تو پھر اس کی جو ہے وہ نحوستیں بھی ظاہر ہوتی ہیں. کیونکہ جب آپ نے اپنے اوپر لازم کر لی اب وہ ہو گئی آپ پہ واجب, اب وہ آپ کے ذمہ دین ہے شریعت کی طرف سے جو آپ نے ادا کرنا ہے. نہیں ادا کر رہے تو آپ مستقل گناہ ہوتا رہتا ہے, اور آپ مستقل گناہگار ہوتے رہتے ہیں. جب آپ مستقل گناہگار ہوتے ہیں تو پھر اس کی نحوستیں دنیاوی طور پہ بھی ظاہر ہوتی ہیں. جو آخرت کا جو خسارہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر, دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ معصیت کے گناہوں کے آثار جو اس کی نحوستیں ہیں وہ کبھی انسان کے رزق میں وہ نحوست ظاہر ہوتی ہے, کبھی انسان کے بدن میں نحوست ظاہر ہوتی ہے, بیماریوں کی صورت میں, تکالیف کی صورت میں, کبھی دیگر مشکلات پریشانیاں, وہ نحوستیں پڑتی رہتی ہیں. تو اس لیے اس طرح کی نحوستوں سے بچنے کے لیے بندے کو معصیت سے بچنا چاہیے. ویسے تو نحوست ہو یا نہ ہو, معصیت سے اس لیے بچنا ہوتا ہے کہ یہ معصیت ہے, اللہ رسول علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے, اس سے ہم نے بچنا ہے. اول تو ہم نے اس نیت سے بچنا ہے. ثانیاً یہ ہے کہ بھئی اس کی نحوست بھی ہوتی ہے, اللہ رسول نے بھی منع کیا, اور پھر اس گناہوں کی نحوست بھی ہوتی ہے, تو اس لیے ہمیں گناہ سے بچنا ہے کسی بھی. تو ویسے ہی ہمیں گناہ سے بچنا ہے. جا کے ایک چیز وہ ہے کہ ہم نے نیکی کے کرنا چاہ رہے تھے لیکن نیکی کے بدلے میں ہم نے گناہ لے لیا اپنے اوپر کہ ہم نے پورا ہی نہیں کیا اسے. تو جو ایزیلی نبھا سکتا ہو, جس کے اندر طاقت ہو, وسعت ہو, کر سکتا ہو, کبھی اس نے کسی خاص موقع پہ منت مان لی تو نو پرابلم, کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, پھر اسے پورا کرے. لیکن اس کی عادت نہ بنا, اور بالخصوص وہ بندہ یا خاتون کہ جو ایزیلی نہ نبھا سکتا ہو اسے تو بطور خاص احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا نہیں کہ پھر آپ کی جاں بخشی نہیں ہوگی بغیر نظر. بعض صورتوں میں کفارہ دینا ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں جو ہے وہ نظر پوری کرنی ہوتی ہے. اب چونکہ لوگوں کو احکام بھی معلوم نہیں ہوتے کس صورت میں کفارہ ہے, کس صورت میں نظر ہی پوری کرنے سے کام ہوگا. اب جن صورتوں میں کفارہ ہے ان میں کفارہ نہیں دے رہے تو گناہ ہے, نظر پوری نہیں کر رہے اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے, وہاں آپ نے کفارہ دے دیا, کفارے سے کام نہیں چلا, نظر پوری کرنی ہی تھی. تو یہ چیزیں جو ہے ان کا علم حاصل بھی کرنا چاہیے, اور ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے, بندے کو حساس ہونا چاہیے, ان چیزوں میں سینسیٹیو ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا حقیقی فہم عطا فرمائے,
اور دین کا حقیقی شعور عطا فرمائے اور اس کے تقاضے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین ماشاءاللہ حضرت بہت عمدہ گفتگو آپ کی جانب سے ایز آلویز، لیکن بات یہ کہ خواتین ویسے تو بہت سینسٹیو ہوتی ہیں اور وہ اپنی اس حساسیت کا پرچار بھی کرتی ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جناب ضرورت اس امر کی ہے کہ دینی معاملات میں بھی آپ کو حساس ہونا ہوگا، دینی احکام کو بھی سمجھنا ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ماریہ بول رہی ہوں ملتان سے۔ ماریہ میری بہن کیسی ہو؟ ٹھیک، آپ سنائیں، میرے 2 سوال ہیں۔ جی جی بالکل، اللہ کا شکر ہے۔ کیا سوالات ہیں بتائیے؟ میرا پہلا سوال یہ نداپی، میری نا بھتیجی چھوٹی تھی، 8-9 ماہ کی تھی۔ بھتیجی؟ ہاں جی۔ تو نا تب میری بھابھی گئی تھی، یہی ہمارے پاس گھر کے پاس ہے ملتان میں دربار، وہیں گئی تھی، منت مانگی تھی نا۔ اس وقت چڑچڑی بہت تھی، کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی، بس یہی منت مانگی تھی یہ کھانے پینے لگ جائے پھر میں آ کے منت اتار جاؤں گی۔ وہ آج تک منت نہیں اتاری انہوں نے۔ اچھا 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 ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال بتائیے، دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے نظابی، ہمارے گھر کے پاس میں جھوکی والے رہتی ہے کھانا بدوش، تو کیا ہم انہیں کھانے پینے کی چیزیں وہ پانی وغیرہ دے سکتے ہیں؟ کیا ان کا حق ہے لینے کا؟ اچھا ان کو کھانا پینا پرووائڈ کرنا نا؟ آپ کا سوال نہیں سمجھی میں، جھگیوں والی تو میں سمجھ گئی، ان کو کھانا۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ ماریہ، آپ نے ہمیں کال کیا، آپ کے دونوں سوالات میں نے نوٹ کر لیے۔ اچھا میں آپ کی سمت آؤں گی، اور صوبیہ مجھے یہ بتائیے کہ منت کے لیے دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے یا زبان سے کہنا بھی ضروری ہے؟ لیکن شریعت کا مزاج جو دیکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہر صورت میں ہر شخص پر عبادت کی ادائیگی کو لازم قرار نہیں دیتی، بلکہ کچھ چیزوں کے ساتھ ہر چیز مشروط ہوتی ہے۔ منت کے لیے یعنی منت بننے کے لیے وجود میں اس کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم اتنی آواز سے الفاظ ادا کیے گئے ہوں کہ اپنے کان خود سن لیں۔ اگر کسی نے صرف دل میں ارادہ کیا تو صرف دل میں ارادہ کرنے سے شرعاً یہ منت نہیں بنے گی اور اس کا پورا کرنا وغیرہ بھی لازم نہیں ہوگا، لیکن یعنی اگر زبان سے کہنا ضروری ہے؟ جی بالکل، اگر اتنی آواز سے کہے کہ خود نے سن لیا تب بھی یہ منت بن گئی، چاہے دوسروں تک آواز گئی یا نہیں گئی۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اچھا زبان سے کہنا ضروری ہے، اس بات پہ تو ہم نے کلام کیا۔ اچھا صرف منت مان لی صدف کہ میں منت مانتی ہوں اور کسی چیز کا ذکر نہیں کیا کہ فلاں کام کروں گی، روزہ رکھوں گی، نوافل ادا کروں گی، کھانا کھلاؤں گی، اگر میرا جو بھی کام جس کی میری بہن منت مان رہی ہیں، تو اب حکم شرعی کیا ہوگا؟ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو منت مانتے ہوئے جیسے کہ فلاں کام ہو گیا، مثلا ہمارا مریض اچھا ہو گیا، تو بس اس کے آگے کچھ اور ذکر نہیں کیا کہ روزے رکھوں گی، نماز پڑھوں گی یا کچھ بھی صدقہ وغیرہ کرنے کی، تو پھر اس میں یہ ہے کہ جب وہ کام ہو جائے گا تو ایک کفارہ ان کے اوپر لازم ہو جائے گا، اور وہ وہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ لیکن دیکھا ہی جائے گا کہ اگر انہوں نے دل میں کچھ معین کر لیا تھا، جیسے کہ دل میں یہ تھا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مثلاً روزہ رکھوں گی، تو اگر دل میں معین کر لیا تھا تو روزہ ان کے اوپر لازم ہو جائے گا، لیکن اگر تعداد فکس نہیں کی تھی، صرف روزے کی منت مانی ہے تو کم سے کم 3 روزے ان پر لازم ہو جائیں گے۔ اچھا، اور اگر نماز کی منت مانی تھی تو وہ نماز ان کے اوپر لازم ہو جائے گی، لیکن اگر نماز کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر 3 رکعت کی منت مان لی ہے 5 کی، تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ 3 کی جگہ 4 اور 5 کی جگہ 6 رکعت ان کو ادا کرنی پڑیں گی، یعنی 3 اور 5 کی بھی منت درست نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح صدقے کی منت مانی تھی اور مطلقاً تھا یہ، تو پھر اس میں یہ کہ 10 مساکین کو کھانا کھلا دیں تو یہ ان کی منت درست ہو جائے گی، اور اگر معین نہیں کیا تو بس کفارہ دینا لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے حضرت، یہ بات ہوئی کہ منت کے لیے صرف ارادہ کر لینا کافی نہیں ہے، زبان سے کہنا بھی ضروری ہے، اس تعلق سے کلام فرمائیے، میری بہنوں نے ماشاءاللہ کلام فرمایا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کہیں کوئی پہلو آپ سمجھتے ہیں کہ جس پہ روشنی ڈالنی ہے تو آپ بالکل کلام کیجئے۔ پھر دوسرا یہ کہ صرف منت مانی ہے اور کسی چیز کا ذکر نہیں کیا تو کیا حکم شرعی ہوگا؟ دیکھیں دونوں باتوں پر کلام ہو چکا، میں اس کے علاوہ ایک اور اینگل بیان کر دیتا ہوں۔ ابھی بات ہوئی تھی نظر معلق کی، دیکھیں نظر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نظر معلق اور نظر غیر معلق۔ معلق کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی چیز پر معلق کیا، مثلا فلاں بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو میں یہ عبادت کروں گی یا روزے رکھوں گی یا نوافل پڑھوں گی یا XYZ سو اینڈ سو کو اس طرح کی بات کہہ دی ہے۔ لیکن ایک ہے نظر غیر معلق۔ غیر معلق کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی تعلیق نہیں کی، ویسے ہی کسی نے کہا کہ مجھ پہ اللہ کے لیے اتنے روزے رکھنا لازم ہے، یا مجھ پر اللہ کے لیے اتنے نوافل پڑھنا لازم ہے، یا میں اللہ کے لیے اتنے نوافل پڑھوں گی، منت اس میں مان لی، یہ نظر غیر معلق کہلاتی ہے۔
नज़र मुअल्लक के अंदर ये होता है, नज़र मुअल्लक भी फिर दो तरह की होती है। एक है किसी काम के होने पर जो है वो शर्त करार रखी हो, और एक ये किसी के ना होने पे शर्त रखी हो। होने पे शर्त रखी हो जैसे मसलन ये बीमार ठीक हो गया तो मैं इतने रोज़े रखूँगी, या मेरे बेटे की जॉब लग गई तो मैं उस पर इतने नवाफिल अदा करूँगी। ये है उस काम पे करने की नज़र, शर्त जो है किसी काम के होने पर उसको मुअल्लक किया है। इस सूरत में हुक्म ये होता है कि वो नज़र पूरी करनी ही है, इसमें कफ़ारे की गुंजाइश नहीं है। आपने बाहर सूरत उतने नफल पढ़ने हैं या बाहर सूरत उतने रोज़े रखने हैं जितने की आपने वो मन्नत मानी है। दूसरा है ना करने पर अगर आप कुछ कहते हैं। मेरे ख्याल में कॉल है, कॉल ले लीजिए। बहुत शुक्रिया हजरत। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल करना चाहती हैं? खुश आमदीद। मैं मिसेस खान बोल रही हूँ, मिसेस दाऊद खान। मिसेस तो खान जी। बात ये है कि जैसे 4 रकात नमाज फर्ज की हमने नियत की, अच्छा 2 रकात पहले पढ़नी होती है, फिर तहियातुलिल्लाह पढ़नी होती है। अच्छा पहली रकात पढ़ ली, दूसरी रकात जब मैं शुरू करती हूँ या पढ़ चुकी होती है तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने दूसरी पढ़ी है या दोबारा दूसरी पढ़नी है, ये हो जाता है। ठीक है जी, तो उसका हुक्म शरी क्या होगा? सही है क्या? अच्छा, एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल करना चाहती हैं? खुश आमदीद। मैंने अभी तो सवाल किया आपको। आपने दोबारा कॉल किया हमें? जी जी। अच्छा, तो आपका सवाल मैंने लिख लिया होगा, फिर मुझे लगा कि कोई नई कॉल आई है। जी बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें कॉल्स करते हैं। जी हजरत, नज़र मुअल्लक के ताल्लुक से आप रहनुमाई फरमा रहे थे। जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक है कि बंदे ने नज़र मुअल्लक ऐसी नज़र कि जिस काम का होना आदमी चाहता है कि ये काम हो जाए और उसके लिए ऐसा किया, और एक ये है कि बंदा ऐसी शर्त रखी है कि बंदा चाहता नहीं है वो काम हो, वो काम नहीं करना चाहता, उस पर तालीक करे। मिसाल के तौर पर अगर मैं तुमसे बात करूं तो मुझ पर इतने रोजे रखना लाजिम है, या अगर मैं तुम्हारे घर आऊं तो मुझ पर इतने नफल पढ़ना लाजिम है। अब ये उसका तर्ज कलाम ही ये बता रहा है कि वो आपके घर नहीं आना चाहता या चाहती, या आपसे नहीं बात करना चाहता या चाहते नहीं, ये काम नहीं करना चाहता। अब इस सूरत में अगर ऐसा है कि उसने वो बात कर ली या घर चला गया या चली गई, तो इस सूरत में अब उस पर क्या लाजिम है? अब उसके बाद 2 ऑप्शन है, चाहे तो मन्नत पूरी कर ले, यानी जो उसने कहा था वो रोजे रख ले, या जो नफल उसने कहा था उतने नफल पढ़ ले, या फिर दूसरी सूरत यह है कि उसे कफ़ारा दे दे कि इस पर अब यमीन वाले अहकाम लग जाएंगे, तो जो यमीन का कसम का कफ़ारा है वो कफ़ारा अदा कर दे। तो इसमें यानी 2 ऑप्शन है, या तो वो मन्नत पूरी कर ले या उसका कफ़ारा दे दे। लेकिन जो पहले वाली सूरत थी नज़र मुअल्लक में, जिसके अंदर उस काम का होना बंदा चाहता है और उसमें शर्त रखता है, तो उसमें आपके पास गुंजाइश नहीं है कफ़ारे की, उसमें आपने मन्नत ही अदा करनी होती है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। एक कॉलर हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल करना चाहती हैं? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैंने ना सवाल पूछना है कि बैठकर चेयर पे या किसी और जगह पे किस तरह से नमाज अदा की जाए, क्योंकि जब हम आमतौर पर नमाज पढ़ते हैं तो सजदा जो करते हैं तो हमारी ये नाक की हड्डी जमीन के साथ जो है। अच्छा ठीक है जनाब, बैठ के कैसे नमाज अदा की जाए आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक लेनी है। अपने लबों को दुरूद पाक से तर रखिए, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करते रहिए। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, मन्नत या नज़र के अहकाम आज डिस्कस किए जा रहे हैं दीन और ख़वातीन में, और आपकी कॉल्स भी हम शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ आलिमा सुवैबा शाकिर मौजूद हैं, हमारे साथ आलिमा सदफ़ परवीन मौजूद हैं, ऑन बी पर बराह रास्त मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवेद न्याजी साहब हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं नज़र और मन्नत के ताल्लुक़ से। आलिमा सोबिया, आप क्या समझती हैं कि हमारी बहनें इस ताल्लुक़ से कौन सी गलती कर रही होती हैं नज़र मानते वक्त? सबसे पहले ज़हन में रखना चाहिए ये अकीदा कि अल्लाह तबारक व तआला असर कबूल करने से पाक है। मैंने उमूमन देखा है कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा तादाद जिसकी वो अदायगी की इस्तिताअत ही नहीं रखती, इस तरह की चीज़ें अपने ऊपर लाजिम कर लेती हैं। गुज़िश्ता दिनों मुझसे एक सवाल हुआ कि जब तक कोई काम था, कारोबार जब तक अच्छी तरह चल नहीं जाता तब तक हम रोज़ाना रोज़ा रखेंगे। अब कारोबार चल नहीं रहा, हालात इस तरह के हो गए, तो अब रोज़ाना रोज़ा रखना हो गया मुश्किल, तो फिर अब कहती हैं अब क्या करें।
تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو نہیں کیجیے. یہ بھی سوچ ہے کہ نعوذ باللہ بالکل ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا آپ امپریشن ڈال رہی ہیں؟ یعنی آپ یہ کیا تاثر جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں کہ اگر میں زیادہ مشکل کام کی منت مانوں گی تو شاید میرا کام جلدی اسی لیے میں نے ابتداً عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک ہے، وہ ایک بے نیاز ذات ہے، اسے ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنے اوپر کچھ لازم کرتے ہیں تو ہم پہلے اپنی استطاعت دیکھیں، اپنی ہمت دیکھیں ہم کتنا کر سکتے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق مانیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر تو مقرر کر دی ہے، جب وقت آئے گا جو کام اگر ہمارے حق میں بہتر ہوگا، ہمارے نصیب میں ہوا تو ویسا ہو جائے گا جیسا ہم چاہتے ہیں، اور اگر ہمارے مقدر میں نہیں ہوا تو ہم بہت کچھ بھی کر لیں لیکن وہ اللہ نے مقدر ہی نہیں کیا تو نہیں مل سکتا. صدف مجھے یہ بتائیے کہ کیا مفتی صاحب نے بات کی تھی ضمناً اس تعلق سے اپنے ابتدائی گفتگو میں کہ یہ غیر یعنی پسندیدہ عمل نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں، تو خواتین منت کی طرف جاتی ہے کیوں ہے؟ کیا دعاؤں سے کام نہیں چلتا خالی؟ مجھے بتائیے. اصل تو یہ ہے کہ تعلیم شرع ہوتی نہیں ہے پاس، بس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام فٹافٹ ہو جائے اور فوراً منت مان لیتے ہیں، اور وہ بھی مشکل سی منت آتا ہے کہ منت مان لیں. پھر اس کے بعد جو عرفی منت مانی جاتی ہے، مثلاً کہ یہ کام ہو گیا تو فلاں بزرگ کے مزار پہ دیکھ پہنچائیں گے، غریبوں کو کھانا کھلائیں گے. اب یہ کہ کام ہو گیا اور منت کو بھول جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مصیبتیں آتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ وہ بابا جی ناراض ہو گئے تو اب وہ اس کے حل کے لیے پھر حالانکہ بات ہوئی کہ عرفی منتوں کو تو پورا کرنا لازم بھی نہیں ہے. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں. آج کیا سوال کرنا چاہتی ہیں بہن؟ میرا ایک سوال یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ قسم ہے جو مجھ پہ یہ میں نے کام کیا اب اور وہ کر گزرے، تو کیا پھر یہ قسم نافذ ہو جائے گی اور کر گزرنے پہ کفارہ ہوگا؟ اور اسی طرح کوئی یہ کہے کسی جائز کام کے لیے کہ حرام ہے مجھ پہ جو میں کام کروں اور وہ پھر کر بھی لے تو پھر بھی مطلب یہ قسم کی صورت ہی ہوگی، اس پہ بھی کفارہ ہوگا؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو کفارے کے طور پہ ہم 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلاتے ہیں، کیا وہ ہم کسی ایک مسکین کو ہی وہ پیسے دے سکتے ہیں اکٹھے؟ اور اگر پیسوں کی متعین کی جائے تو پر ہیڈ یا ایک وقت کا کتنا فی زمانہ ہم دے سکتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. میں نے آپ کا سوال لکھ لیا ہے اور میں مفتی صاحب کی سمت بڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، بہت سارے کالرز نے ہمیں کال کی ہے اور ان کے سوالات میرے پاس یہاں موجود ہیں ان ریٹن. مجھے یہ بتائیے مفتی صاحب، لاہور سے میری بہن نے کال کی کہ انہوں نے گھر بیچ چکی ہیں، لیکن وہ بیچنا جب چاہ رہی تھیں تو 2 پراپرٹی ڈیلر سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا، رابطہ کیا، لیکن ان کے ساتھ معاملات بنے نہیں. جو پارٹیز وہ لے کے آئے تو ان کو انہوں نے گھر نہیں دیا، انہوں نے کم قیمت لگائی کسی اور پارٹی کو، یعنی پرسنلی اپنے تعلقات کی بنا پہ انہوں نے اس پارٹی کو یعنی کسی تھرڈ پارٹی کو گھر بیچ دیا. اب وہ جو 2 پراپرٹی ڈیلر جن کو وہ اپنے گھر بیچنے کے لیے لکھوایا تھا، کیا ان کو کچھ دینا پڑے گا؟ لیکن چونکہ جو ہے وہ یہ جو بروکری وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر کام کی اجرت ہوتی ہے، اور کام کے اندر یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے تو چونکہ بیچا الگ ہے اور جو خرید و فروخت ہوئی ہے وہ براہ راست پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے، اس میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اس میں تو کوئی ان کا کمیشن وغیرہ نہیں ہے. لیکن اگر ویسے جو انہوں نے کام فزیکل کوئی کام اگر کیا ہے پراپرٹی ڈیلرز نے ویسے، اور اس کام کی اجرت اگر وہ مانگ رہے ہیں یا اجرت طے ہوئی تھی یا اجرت طے نہیں بھی ہوئی، تو جو عرف کے اندر اجرت ہوتی ہے اجرت مثل جسے کہا جاتا ہے، اگر اس طرح کیا ہے تو اس صورت میں وہ اجرت جو ہے وہ ہوگی. اچھا، یہ کہتی ہیں کہ ان کا کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا تھا تو انہوں نے 2 روزے رکھنے کی منت مانی تھی، تو ایسی منت رکھنا جائز ہوگا ماننا؟ یہ منت جائز بھی ہے اور اس منت کو پورا کرنا ضروری بھی ہے. اگر وہ جب ٹھیک ہو گئے تو بیمار ہو گیا تو روزہ رکھوں گی کہ مطلب یہ ہے کہ یعنی صحیح ہو گیا. جی صحیح ہو گئے تو اس پہ میں روزہ رکھوں، 2 روزے رکھوں گی تو وہ 2 روزے رکھنا ان پر لازم ہے. منت بھی جائز ہے اور رکھنا بھی جائز ہے، رکھنا بھی لازم ہے. اگر جو ہے وہ لگاتار کی نیت مانی تھی تو لگاتار رکھنے ضروری ہیں، اور اگر جو ہے وہ لگاتار کی نیت نہیں تھی بس 2 روزے رکھوں گی تو وہ کسی بھی وقت رکھ سکتی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کسی مخصوص بیمار کے لیے کہا تھا تو یہی حکم ہے، اور اگر یوں کہا کہ میرے گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہوا تو اس کی صحت کے لیے میں 2 روزے رکھوں گی، اگر یوں کہہ دیا تو پھر جب بھی کوئی گھر میں بیمار ہو، اللہ اکبر، یہ اور مشکل بات ہو گئی کنڈیشن. منت کے حوالے سے ایک اور سوال کیا کہ کسی بزرگ نے ان کے ہسبینڈ سے کہا یا شاید ان دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف سے کہا کہ دونوں سے کہا کہ اولاد نہیں تھی، کہ اگر آپ اگر آپ ایک بکرا صدقہ کرنے کی منت مان لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازے گا. وسائل نہیں تھے، انہوں نے منت، ان کے ہسبینڈ نے، ان کے شوہر نے منت مان لی، اب ماشاءاللہ ان کا 2 سال کا بیٹا ہے، منت پوری نہیں کی، کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں اگر جو ہے وہ منت کی شروط ہیں ان شروط کے ساتھ منت مان لی، مثلا زبان سے کہہ لیا، تو اس صورت میں تو جو ہے وہ منت لازم ہو گئی، ان کو کرنا پڑے گا۔ اگر زبان سے نہیں کہا تھا، صرف دل ہی دل میں نیت کی تھی، تو اس صورت میں لازم نہیں ہوئی، کیونکہ جو ہے وہ قربان کرنا یہ بھی اس کی جنس سے یہ صدقہ جو خیرات کرنا ہے اس کی جنس سے جو ہے وہ واجب موجود ہے۔ اور واجب کیا ہے؟ قربانی کرنا بھی قربانی موجود ہے واجب، تو اس وجہ سے جو ہے اگر اس طرح گائے کی یا بکرے کی یا اونٹ کی کسی جانور کو قربان کرنے کی منت اگر کسی نے مانی ہے تو وہ منت نافذ ہو جاتی ہے، تو چاہے وہ خود مانے یا دوسرا اسے کہے اور دوسرے کہنے پر بندہ حامی بھر لے۔ اگر ان کے میاں نے واقعی حامی بھری تھی اور زبان کے ساتھ بھری تھی، زبان سے الفاظ استعمال کیے تھے، تو صورت میں جو ہے ان پر لازم ہو گئی۔ کپڑوں کو پاک کرنے کا شرعی طریقہ؟ کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ایک طریقہ تھوڑا مشکل ہے، دوسرا طریقہ جو ہے وہ آسان ہے۔ مشکل طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو جو جگہ ناپاک ہے اس ناپاک جگہ کو وہ دھو لیں اچھی طرح، اور دھونے کے بعد اس میں اسے نچوڑیں، اتنا نچوڑیں جتنی بندے میں قوت ہو، طاقت ہو، اپنی طاقت کے مطابق اتنا نچوڑ لیا کہ اب اس میں سے مزید کوئی اور قطرہ نہ ٹپکے۔ اس کے بعد اس کو دوبارہ اسی طرح دھوئیں، پھر جو ہے وہ سہ بارہ سے کریں، 3 مرتبہ اس طرح کرنے سے وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے، جبکہ اس کا رنگ بو ذائقہ وغیرہ زائل ہو جائے، نجاست دور ہو گئی۔ کیونکہ جو نجاست ہے اس کا وہ دور کرنا بھی ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی نجاست ہے کہ اس کو تمام کوشش کے باوجود اس کا رنگ زائل نہ ہو رہا ہو، جیسے خون ہوتا ہے کہ بعض اوقات خون جو ہے اس کو آپ نے اچھی طرح دھو لیا، پاک کر لیا، سب کچھ کر لیا، رنگ اس کا بالکل پھیکا پڑ گیا لیکن معمولی سا رنگ رہ گیا، تو وہ بہرحال پاک ہو جائے گا۔ تو لیکن یہ طریقہ چونکہ تھوڑا مشکل بھی ہے، اور اس میں ہوتا ہی ہے کہ یہ صرف اسی کے حق میں کپڑا پاک ہوگا جس نے اس کو اس طرح نچوڑا تھا، کیونکہ ہر ایک کی قوت اور طاقت الگ الگ ہے، جس کی جتنی قوت ہے اس کے مطابق ہے۔ دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے بالٹی میں یا ٹب میں اس کے اندر آپ کپڑے کو رکھ دیں، اوپر سے آپ نل چلا دیں، اور وہ سارا پانی جب بھر جائے اور اس میں کوئی راڈ وغیرہ لے کر یا کوئی سلاخ لکڑی کوئی بھی چیز رکھ کر ایسے اس کو ڈبو دیں، ڈپ کریں کہ کپڑا جو ہے وہ پھول کر پانی میں اوپر نہ آئے، یعنی کپڑا سارا پانی کے اندر رہے، اور جب وہ بالٹی یا ٹب وغیرہ آپ کا بھر جائے اور تھوڑا سا پانی اس کے اوپر سے بہہ جائے، گر جائے، اب یہ چونکہ بہتے پانی کے حکم میں ہو جاتا ہے، اور اس طرح کرنے میں یہ آسان طریقہ ہے، اس سے جو ہے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا آپ کا۔ اچھا، ماریا پوچھتی ہیں کہ ان کی بھتیجی 9 ماہ کی ہے اور بھابھی نے ملتان کے دربار میں جا کے منت مانی تھی کیونکہ بچی کھاتی پیتی نہیں تھی، اب وہ بچی کھاتی پیتی تو ہے لیکن منت پوری نہیں کی ہے، کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ منت اگر دربار پر مانی ہو یا غیر دربار پر مانی ہو، گھر میں مانے یا بازار میں مانے یا دربار پہ مانے، منت بہرحال لازم ہو جاتی ہے جب کہ شروط پائی جائیں۔ اگر واقعی وہ منت شرعی تھی، شرعی منت مانی، کسی چیز کو فکس کیا، متعین کیا، نوافل کی بات کی، روزے کی بات کی، یا کوئی ایسی عبادت کی بات کی کہ جس کی جنس سے کوئی فرض یا واجب موجود ہے، تو منت لازم ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ منت شرعی نہیں تھی، منت عرفی تھی، یعنی دربار پہ گئیں اور کہا کہ میں دربار پہ جو ہے وہ یہاں پر دیا جلاؤں گی، یا میں یہاں پہ چادر چڑھاؤں گی، یا دربار پہ میں ایک دیگ دے دوں گی، اگر اس طرح کی منت مانی ہے تو چونکہ اس کی جنس سے فرض یا واجب موجود نہیں ہے تو یہ منت شرعی نہیں ہے، یہ منت عرفی ہے۔ تو یہ جو منت عرفی ہوتی ہے اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، تو آپ وہ دیکھ لیں کہ، اور اگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، صرف یہ کہا کہ میں نے منت مانی، تو اس کا حکم تو پہلے بیان ہو ہی گیا۔ کہتی ہیں کہ ان کے گھر کے پاس خانہ بدوش لوگ یعنی جو جھگی والے ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں، انہیں کھانا دینا کیسا ہے؟ خانہ بدوش اگر گھر کے پاس رہتے ہیں، اور یہ انہیں خاتون کا انہوں نے ذکر کیا کہ خاتون رہتی ہیں اس طرح بوڑھی، خانہ بدوش ہیں، یہ ان کو کھانا وغیرہ دے دیتے ہیں، تو اچھی بات ہے۔ کسی بھی مخلوق کو اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی کھلائیں گے، کچھ بھی پلائیں گے تو اس کا اجر آپ کو ملنا ہے۔ وفی کلی ذاتی کبد رطبۃ اجر، ہر تر جگر والی چیز میں اجر ہے، یعنی جو بھی جاندار ہے، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، اس کو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے کچھ بھی کھلائے گا یا پلائے گا، اس کا اجر ملے گا، چاہے جو ہے وہ صدقہ ہو، چاہے دعوت ہو، چاہے ضیافت ہو۔ ہاں اگر جو ہے کوئی ایسی چیز دے رہی ہیں جو صدقہ واجبہ میں شمار ہوتی ہے، صدقہ واجبہ کے طور پر کوئی چیز دی ہے، تو پھر بہرحال یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مستحق کے زکوٰۃ ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ صرف فقراء کو دینا ضروری ہے۔ منت کا بھی یہ حکم ہے کہ منت بھی جو دینی ہوتی ہے اس کا جو مصرف ہے، کیونکہ یہ صدقہ واجبہ ہوتا ہے، اس کے مصارف وہی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔
یہ کہتی ہیں کہ 4 رکعت نماز فرض اگر پڑھنے کھڑی ہوئی ہیں یا 2 رکعت، تو پہلی رکعت تو یاد رہتی ہے، دوسری رکعت میں بھول جاتی ہیں کہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، اس کا حکم شرعی؟ اس میں ظن غالب کا اعتبار ہوتا ہے، ظن غالب جو ان کا ہو اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کر لیں، اور اگر ظن غالب نہ ہو، دونوں طرف برابر برابر ہو رہا ہے، ڈاؤٹ یعنی 50-50 ہے، ظن غالب کچھ بھی نہیں ہے، شک ہے، دونوں برابر برابر ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں کم والی جہت کو اختیار کریں، اگر کم والی جہت کو اختیار کر لیں اور ہر رکعت میں التحیات پر بیٹھیں، ہر رکعت میں، اور آخر میں سجدہ صاف کر لیں۔ صحیح۔ یہ کہتی ہیں قسم ہے کہ مجھ پہ یہ جو اگر میں نے یہ کام کیا، اس طرح کے الفاظ سے اگر یہ قسم کھاتی ہیں تو قسم نافذ ہو جائے گی؟ اس طرح کے الفاظ سے بھی اگر بندہ قسم کھاتا ہے نا، تو یہ قسم والے پروگرام میں پہلے بھی ہم اس پہ تفصیل سے روشنی ڈال چکے ہیں کہ قسم ہوتی ہے اللہ کی ذات و صفات کی، اللہ کا نام لیا تو قسم ہوتی ہے، اور اگر کسی کا نام نہیں لیا مطلقاً کہہ دیا قسم ہے، تو المطلق ینصرف الی المتعارف ایک قاعدہ، دوسرا قاعدہ المطلق اذا اطلق یراد بہ الفرد الکامل، جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو فرد کامل قسم کا کیا ہے؟ اللہ کے نام کی قسم، تو مطلق قسم ہے کہا ہے تو اس سے مراد بھی اللہ کی قسم ہوگا، اور یہ ان پر جو ہے قسم پوری کرنا ضروری ہوگا، قسم پوری کریں، اور اگر بعد میں اس کے خلاف میں کوئی مصلحت دیکھیں کہ اس کام کو کرنے میں کوئی مصلحت ہے، تو قسم توڑ دیں اور اس کا کفارہ دے دیں، اور اس پر جو ہے پھر وہ توبہ کر لیجئے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ان کے سوال کا دوسرا حصہ رہتا ہے، ایک سوال اور ہے انشاءاللہ کل شامل کریں گے۔ آپ کی بہت شکر گزار ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ رہنمائی فرماتے ہیں، اور یقیناً آج بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں عالمہ ثویبہ شاکر آپ کا، عالمہ صدف پروین آپ کا۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، ہمارے پروگرامز کو کامیاب بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی اس صحیح کو اپنی بارگاہ مقدسہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔